السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس آخری عشرے میں مزید بہت ساری عبادات، بہت ساری نیکیوں کے کام جو اللہ عز و جل نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، انشاءاللہ ہم ان عبادتوں کو انجام دیں گے اور اس کے ذریعے سے اپنے نام اعمال میں نیکیوں میں اضافہ کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو قبول فرما کر ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ آخری عشرے کی عبادات میں سے ایک بہت ہی اہم اور بنیادی جو عبادت ہے اسے ہم اعتکاف کے نام سے جانتے ہیں۔ اعتکاف عکوف سے بنا ہوا ہے، عین کاف فا، اور اس کا معنی ہوتا ہے چمٹ جانا، لگ جانا۔ اعتکاف جو شریعت کا لفظ ہے اور ایک مستقل عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں روزے کے احکام بیان فرمائے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، حالت اعتکاف میں ہو۔ اعتکاف جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اس عبادت کا معنی یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں، رمضان کے اس آخری عشرے میں، ایک مومن اپنے آپ کو اللہ کی بندگی اور عبادت کے لیے پورے طور پر فارغ کر کے اپنے آپ کو مسجد سے وابستہ کر لے، اپنے آپ کو مسجد سے چمٹا لے، مسجد سے لگا لے، اور مسجد سے بلا کسی عذر شرعی کے نہ نکلے، مسجد ہی میں رہے، وہیں اس کا کھانا ہو، وہیں اس کا پینا ہو، وہیں وہ سوئے بھی، اور جتنا بھی وقت زیادہ سے زیادہ وہ دے سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں گزارے۔ یہ ہے اعتکاف کا معنی۔ اس کو اعتکاف بھی کہتے ہیں، اس کو جوار بھی کہتے ہیں۔ کنت اجاور، بعض صحابہ کہتے ہیں کہ میں اعتکاف کرتا تھا، میں جوار کرتا تھا۔ اصل میں جوار کے معنی پڑوس کے ہوتے ہیں، جیسے پڑوسی اپنے پڑوسی سے لگا ہوا رہتا ہے، دونوں کی دیواریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، دونوں کا تعلق لگا ہوا ہوتا ہے، ایسے ہی میں اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں پورے طور پر رہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا چاہتا ہوں، کرتا تھا۔ تو بہرحال اعتکاف کا معنی یہی ہے۔ اعتکاف کی مستقل عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اعتکاف فرماتے تھے، آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف چھوٹ گیا کسی عذر کی وجہ سے، تو آپ نے بعد میں اسے رکھا۔ میرے بھائیوں، بعد میں اس کی تکمیل کی، اس کی تلافی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا، امت کے لوگوں نے اعتکاف کیا۔ اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یہ فرض نہیں، واجب نہیں، ایک سنت اور مستحب عبادت ہے۔ جسے میسر ہو، وقت جس کے پاس ہو، اسے چاہیے کہ وہ اعتکاف کی عبادت سے بھی پیچھے نہ ہٹے، بلکہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں الگ سے کوئی خصوصی فضیلت تو اعتکاف کے بارے میں نہیں آئی ہوئی ہے، لیکن قرآن کریم میں خصوصی طور پر اس کا ذکر ہے، اس کے احکام کا بیان ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر، عمر بھر آپ اعتکاف کرتے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی امہات المومنین، آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین اعتکاف کرتی رہی ہیں، صحابہ اعتکاف کرتے رہے ہیں۔ یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ یہ عبادت، نفل عبادت یا یہ سنت جو عبادت ہے، یہ بڑی اہم عبادت ہے، اور یہ اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے اور ہمیشہ آپ نے اعتکاف کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف سنت ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے بات آئی، سنت ہے یہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ہی اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے،
آخری عمر تک یعنی آپ اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی، اور پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں بھی اعتکاف کرتی تھیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی بیویاں اعتکاف نہیں کرتی تھیں۔ اعتکاف کا ثبوت ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کئی ایک خیمے مسجدوں میں لگا دیے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں اس بات سے منع فرمایا تھا کہ یہ دیکھا دیکھی نہیں ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کئی خیمے لگا دیے گئے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسے ثبوت ملتا ہے کہ اعتکاف اللہ کے نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی کیا کرتی تھیں۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ دیکھیے کہ اعتکاف کا اہتمام اتنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے، آخری عشرے کا۔ جس سال آپ کی وفات ہوئی، تو وفات والے سال یعنی اس سال جو رمضان آیا تھا، اس رمضان میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف کیا تھا، یعنی دوسرا عشرہ بھی اور تیسرا عشرہ بھی۔ اعتکاف آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرتے تھے؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ اور اعتکاف کی ترغیب اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی ہے، جیسا کہ روایتوں سے پتہ چلتا ہے، صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فمن احب ان یعتکف فمن احب منکم ان یعتکف فلیعتکف، تم میں سے جو اعتکاف کرنا چاہے، جسے پسند ہو، جس کی خواہش ہو کہ اعتکاف کرے، اسے اعتکاف کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ابو سعید خدری کہ اس کے بعد ہم لوگ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اور لوگوں نے اعتکاف کیا۔ بہرحال اس میں ترغیب ہے۔ اعتکاف کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ پورا وقت انسان اللہ کی عبادت میں لگا دے، دنیوی کام کاج سے اپنے آپ کو دور کر لے، اور کاروبار اور ایسے ہی ملازمت اور دیگر مشغولیات سے اپنے آپ کو دور کر کے پورے طور پر اللہ کی عبادت اور بندگی میں مشغول رکھے۔ خصوصیت کے ساتھ یہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرے میں اور آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی ایک رات قدر کی رات ہے، اس قدر کی رات کو تلاش کرنا اعتکاف کے مقاصد میں سے ایک بنیادی مقصد ہے۔ کیونکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اعتکاف کرتے تھے، آپ شب قدر کی تلاش کرتے تھے، شب قدر ڈھونڈنے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اگر پورے طور پر آدمی معتکف ہو جائے اور وہ 10 دن اگر وہ مسجد ہی میں گزارے اور وہاں اپنا کاروبار اور دنیوی مشغولیات سے اپنے آپ کو دور رکھے، تو پورا وقت اس کا عبادت میں بندگی میں گزرے گا سوائے ضروریات کے۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ 10 راتیں اس کی عبادت میں گزریں گی، انہی میں سے کوئی ایک رات قدر کی رات ہوگی، جس کا اجر و ثواب اسے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ اعتکاف کرتے تھے، اور اعتکاف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، یعنی اس کی جو پابندیاں ہیں، اس کے جو احکام ہیں، اس کے جو آداب ہیں، ان ساری باتوں کی بھی وضاحت حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہے، اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ معتکف جو ہو وہ، اچھا اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر دینی چاہیے کہ اعتکاف کی شروعات کب ہوگی اور اعتکاف کا اختتام کب ہوگا۔ اعتکاف کی شروعات کے سلسلے میں جو چیز راجح ہے دلائل کی بنیاد پر اور احتیاطی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ 20 رمضان جب مکمل ہو، 20 رمضان مکمل ہو، یعنی 20ویں تاریخ کا 20ویں رمضان کی افطاری ہو، تو افطاری کے بعد ہی، افطار کے بعد ہی، غروب کے بعد ہی انسان معتکف جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو جائے اور مسجد میں رہے، اور صبح صادق کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو علیحدہ کر لے، یعنی صبح صادق کے بعد، یعنی صبح ہوتے ہوئے جب 21ویں رمضان کا 21ویں روزے کا آغاز کر رہا ہے، اس وقت اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لے، ایک گوشے میں وہ کوئی خیمہ بنا کر کے یا کوئی گھیرا بندی کر کے، مثال کے طور پر جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام کا خیبہ ہوا کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ کرتے تھے تاکہ آپ لوگوں کی نظروں سے دور رہیں اور پورے طور پر منہمک ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ یہ چیز مسنون ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ گوشہ نشین ہو جائے اور اپنے معتکف میں جائے، اعتکاف میں وہ چلا جائے، اور پھر اس کے بعد وہ اعتکاف کی عبادت میں براہ راست وہ داخل ہو چکا ہوگا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ جب رمضان کا آخری دن ہو، خواہ وہ رؤیت ہلال کے ذریعے ہو یا شہادت کے ذریعے ہو یا 30 دن مکمل کرنے کے ذریعے ہو، اس کے بعد اس کا اعتکاف مکمل ہو جاتا ہے، وہ غروب آفتاب کے بعد نکل سکتا ہے، کیونکہ اب رمضان کا اختتام ہو چکا ہے۔ البتہ افضل اور اولا بہتر یہ ہے کہ وہ
نماز عید کے لیے نکلنے کے وقت اپنے معتکف سے نکلیں، یہ افضل اور بہتر ہے، ورنہ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ غروب آفتاب کے بعد، یعنی رمضان کا آخری دن، آخری روزہ ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ اعتکاف کی عبادت مکمل کر چکا ہے اور اب وہ اس سے نکل سکتا ہے اور نکل کر کے گھر آ سکتا ہے، اپنی ضروریات کو مکمل کر سکتا ہے۔ اعتکاف کے سلسلے میں جو شرائط ہیں، ان شرائط میں سے ایک بنیادی بات یہ ہے، خاص بات یہ ہے کہ انسان کوشش یہ کرے کہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جس مسجد میں نماز باجماعت ہوتی ہو، اور خاص طور پر جہاں جمعہ وغیرہ ہوتا ہو ایسی مسجد میں اعتکاف کرے تو اس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اسے نماز جمعہ کے لیے مسجد سے نکلنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ البتہ اس کے لیے جائز ہے، اگر وہ اپنے محلے کی مسجد میں اعتکاف کرتا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے، وہ اعتکاف کرے اور جمعے کی نماز کے لیے وہ نکل کر کے مسجد جامع میں جائے، ایسی مسجد میں جہاں جمعہ ہوتا وہاں جائے، جمعے کی نماز پڑھ کر کے پھر واپس چلا آئے۔ کوئی اپنی ذاتی ضروریات کا کوئی کام، یعنی اپنا کوئی کام کاج یا مثال کے طور پر کوئی دنیوی مشغولیت بیچ میں نہ آنے دے، جمعے کی نماز پڑھ کر کے اپنے معتکف میں دوبارہ داخل ہو جائے۔ اس لیے یہ زحمت نہ کرنی پڑے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایسی مسجد میں اعتکاف کرے جہاں جمعہ بھی ہوتا ہو، تاکہ اسے مسجد جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد سے نہ نکلنے کی نوبت آئے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اعتکاف کی جو بنیادی بات ہے وہ یہی ہے کہ مسجد کو لازم پکڑنا ہے۔ اگر مسجد کو لازم نہیں پکڑا گیا، آدمی باہر نکلا یا باہر نہیں نکلا لیکن مسجد میں بیٹھ کر ہی دنیوی کام کاج کر رہا ہے، آج جدید وسائل ہیں، موبائل ہیں، ٹیلی فون ہے، انٹرنیٹ ہے اور جدید بہت سارے ویب سائٹیں ہیں سوشل میڈیا کے، ان سب چیزوں میں مشغول ہو کر کے ان کے ذریعے سے اپنا کام کاج بھی کر رہا ہے، ہینڈل بھی اپنے کاروبار کو بھی ہینڈل کر رہا ہے، اپنا جاب بھی دیکھ رہا ہے یا اور کوئی مصروفیت رکھتا ہے، تو یہ اعتکاف کے منافی ہے۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ پورے طور پر اللہ کی عبادت کے لیے مشغول ہو جائے۔ میرے بھائیو، یہ ہے اعتکاف کے سلسلے میں موٹی باتیں۔ اعتکاف کی کو بگاڑنے والی چیزیں، اعتکاف کو خراب کرنے والی چیزیں جو ہیں اسے بھی ہمیں جان لینا چاہیے۔ نمبر ایک، پہلی بات یہ ہے کہ انسان کسی عذر شرعی کے بغیر پورے جسم کو مسجد سے باہر نکال دے۔ کوئی عذر شرعی ہے، عذر شرعی کا مطلب یہ ہے کہ اگر حمام یا پیشاب پاخانے کی جگہ، مطلب طہارت خانہ وغیرہ، استنجا خانہ وغیرہ، بیت الخلا وغیرہ اگر مسجد کے اندر کے حصے میں نہیں ہے، اس کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یا ایسی مثال کے طور پر کوئی کھانا لانے والا نہیں ہے جو کھانا لا سکے، پہنچا سکے، اسے کھانا کھانے کی ضرورت پڑے گی، تو اسے اعلیٰ قدری ضرورہ، جتنا اس کے لیے مجبوری ہو اتنی دور تک وہ نکل کر کے مسجد سے جا کر کے ہوٹل سے کھانا کھا کر کے وہ آ سکتا ہے، یا کسی گھر میں جا کر کے یا اپنے گھر میں ہی جہاں کوئی لا کر دینے والا نہیں ہے وہ کھانا کھا کر کے وہ آ سکتا ہے۔ یہ اضطراری صورت ہے۔ اگر ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس کے لیے اپنے جسم کو پورے طور پر باہر نکالنا درست نہیں ہے۔ البتہ جسم کا جز، یعنی جسم کا کچھ حصہ باہر نکال سکتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر سے ہی اپنا سر میرے حجرے کی طرف کر دیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں امہات المومنین کے حجرے جو تھے، کمرے جو تھے، مسجد نبوی کی دیوار سے متصل تھے اور بیچ میں راستہ بھی تھا، جھروکا بھی تھا، اللہ کے نبی یعنی کھڑکی بھی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں سے اپنا سر حجرے عائشہ کی طرف کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں ام المومنین کنگھی کر دیا کرتی تھیں، یہ بال دھو دیا کرتی تھیں حسب ضرورت۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ تو جزوی طور پر ایسا ہو سکتا ہے، لیکن پورے جسم کے ساتھ باہر نکلنا درست نہیں ہے۔ خود ام المومنین فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کسی ضرورت کی بنیاد پر ہی داخل ہوتے تھے جب آپ اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے، بلا ضرورت نہیں۔ تو بہرحال یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے کہ اگر نماز جمعہ کے لیے نکلنے کی نوبت آئے تو وہ نکل سکتا ہے، یا ایسی مثال کے طور پر کچھ عبادت کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں جو مسجد سے باہر ہوں گے، تو اسے اصل میں اعتکاف کرنے والے کے لیے درست نہیں ہے کہ اس کام کے لیے باہر نکلے، الا یہ کہ وہ اعتکاف کرنے کے وقت ہی وہ شرط لگا لے تو وہ اس کے لیے نکلنا جائز ہوگا۔ مثال کے طور پر جنازے میں شریک ہونا، جنازے کی نماز پڑھنا، یہ ظاہر ہے کہ اجر و ثواب کا کام ہے، اجر و ثواب کا کام ہے، اس کی فضیلت موجود ہے۔ تو لیکن چونکہ یہ کام مسجد سے باہر ہونا ہے، اس لیے معتکف کے لیے اصلاً یہ چیز جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ مسجد سے نکلنے کی نوبت پر آ رہی ہے۔ البتہ اگر وہ شروع میں یہ شرط لگا لے کہ اللہ میں اعتکاف کر رہا ہوں لیکن جنازے کی نماز کے لیے میں باہر نکلوں گا، جنازے میں شرکت کرنے کے لیے باہر نکلوں گا، تو اس کے لیے ایسا کرنا جائز ہوگا، یا دینی مجلسوں کے لیے نکلوں گا، حلقات علم کے لیے نکلوں گا۔ اگر مثال کے طور پر یا مریض کی عیادت وغیرہ کے لیے کوئی مسئلہ ہو اس کے گھر پر، یا کوئی اور نازک صورتحال ہو، اگر وہ شرط لگاتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکلنا جائز ہوگا، بشرطے کہ یہ نیکی اور خیر کے ہی کام ہوں۔ البتہ دنیوی کام کاج کے لیے
شرط لگا کر کے بھی نکلنا درست نہیں ہے، بلکہ شرط لگانا ہی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتکاف کی ماہیت اور اعتکاف کی حقیقت کے ہی خلاف ہے کہ انسان اعتکاف کر رہا ہو اور دنیوی کام کاج کے لیے نکلنے کی شرط لگا رہا ہو۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کی نقیض ہیں، اس لیے ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے ہی اعتکاف کی حالت میں جو چیزیں منع ہیں ان میں سے بیوی سے جمع کرنا، مباشرت کرنا، ملاقات کرنا، بات چیت کرنا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خیریت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے کسی بھی طرح سے منی خارج کرنا، نشے کا کوئی کام کرنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آدمی اعتکاف کر رہا ہے اور وہاں بھی بیڑی، سگریٹ، تمباکو ساری چیزیں وہ استعمال کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ویسے بھی روزے کی حالت میں ہے، یہ ساری چیزیں حد درجہ گندی ہیں، پلید ہیں، لیکن اگر اعتکاف کر رہا ہے تو مزید وہ ایک اور عبادت کی، مسجد کی حرمت کو بھی پامال کر رہا ہے۔ ایسے ہی اعتکاف کی حالت میں کوئی آدمی اعتکاف کی نیت ختم کر دے، یہ بھی اس کے لیے درست نہیں، کیونکہ اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ کوئی آدمی مرتد ہو جائے نعوذ باللہ، یہ بھی اعتکاف کو ختم کر دے گا۔ یا مثال کے طور پر اعتکاف کی حالت میں اگر کسی کی موت آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اعتکاف ختم ہو جائے گا، کیونکہ انسان موجود نہیں ہوگا تو اعتکاف کہاں سے اس کا باقی رہے گا، لیکن اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے لکھے گا۔ اعتکاف کی حالت میں جو چیزیں جائز ہیں سرسری طور پر اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں مسجد میں کھانا پینا جائز ہے معتکف کے لیے، مسجد میں سونا اور آرام کرنا جائز ہے۔ اعتکاف گاہ میں ایک جگہ، ایک کنارہ کوئی اسے خاص کر لینا چاہیے، یا ایک جگہ اس کے لیے گوشہ نشینی کی بنا لینی چاہیے تاکہ وہ دوسروں کی نگاہوں سے محفوظ رہے اور بلا وجہ اسے اپنی عبادت میں خلل پیدا نہ ہو۔ ایسی عبادت کی اعتکاف کی حالت میں انسان کا نہانا، دھونا، کپڑے بدلنا، ایسے خوشبو لگانا، سر کے بالوں کو دھونا، کنگھی کرنا وغیرہ یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ ایسے ناخن تراشنا یا اور بھی جو سنن الفطرہ ہیں، زیر ناف وغیرہ صاف کرنا، بغل کے بال وغیرہ صاف کرنا، موچھیں وغیرہ کترنا، یہ ساری چیزیں جائز ہیں۔ یاد رہے کہ داڑھی کو چھونا، داڑھی کے بالوں کو کاٹنا یا شیو کرنا یہ ہمیشہ حرام ہے اور یہاں خاص طور پر حرام ہے۔ ایسے ہی اگر شرط لگایا ہو پہلے سے تو مریض کی عیادت کرنا، ایسے ہی جنازے کی نماز پڑھنا وغیرہ بھی اس کے لیے نکلنا جائز ہوگا۔ ایسے ہی معتکف کے جو گھر والے ہیں، اس کی اہلیہ ہے یا اس کے بال بچے ہیں، اگر وہ ضرورت کی بنیاد پر اگر آ کر کے اس سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو وہ ملاقات بھی کر سکتا ہے، دروازے سے باہر نہ نکلے، دروازے پر کھڑے ہو کر کے اپنے اہل خانہ سے ملاقات کر لے اور خیریت وغیرہ لینا چاہے تو وہ لے سکتا ہے۔ ایسی حالت اعتکاف میں کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے اور یہ چیزیں منع ہے معتکف کے لیے۔ اس میں خاص طور پر خرید فروخت کرنا، لین دین کرنا، کاروبار کرنا۔ میرے بھائیو ایسے بھی مسجد کے اندر لین دین کاروبار وغیرہ درست نہیں ہے، کیونکہ کاروبار کی جگہ نہیں ہے یہ تو سب سے بہترین جگہیں مسجدیں ہیں، کاروبار کی جگہیں، لین دین کی جگہیں بازار ہیں جو بدترین جگہیں ہیں۔ تو کہاں اس بدترین جگہوں والی چیز کو ہم اللہ تعالیٰ کے گھروں میں داخل کرنا چاہتے ہیں؟ پھر اعتکاف کی حالت میں یہ چیز بلا شبہ اعتکاف کے منافی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور پر لوگوں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے اور وہ ضرور اپنے گھروں میں بیٹھے، مسجدوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، معتکف ہوتے ہیں، گھر پہ نہیں رہتے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر کے بھی موبائل کے ذریعے سے وہ سارے کاروبار ہینڈل کرتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، سودے کرتے ہیں، خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، کام کرنے والوں کو، ملازمین کو رہنمائیاں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اعتکاف کے منافی ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو ایسے ہی آپ یاد رکھیں کہ اعتکاف کے اندر یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں، خواہ وہ آدمی فزیکلی کر رہا ہو یا جدید وسائل کی مدد سے کر رہا ہو، یہ دونوں ہی چیزیں غیر مناسب ہیں۔ اسی طرح سے آخری بات یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر کسی بھی طرح کی لغو بات، فضول بات، غیر مناسب باتیں کرنا یا گپ شپ کرنا، یا مثال کے طور پر معتکفین اکٹھا ہو کر کے بیٹھیں اور ادھر ادھر کی باتیں کریں یا ادھر ادھر کی باتوں پر تبصرہ کریں، خبریں، نیوز اور اس طرح کی چیزوں پر تبصرہ کریں، یہ ساری چیزیں اعتکاف کرنے والے کے لیے درست نہیں ہیں، منافی ہیں اس کے اعتکاف کے۔ اگر یہی سب کرنا تھا تو اس کے لیے بہتر تھا کہ اعتکاف کے باہر رہتا۔ اعتکاف کر کے یعنی اپنے آپ کو مسجد سے چمٹا کر کے اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مختص کر کے اس طرح کے سارے کام کرنا، یہ بلا شبہ اپنے آپ کو گناہ میں ملوث کرنا ہے، اور اپنی عبادت جو اعتکاف کی عبادت ہے، نہایت ہی عظیم الشان، محتم بالشان عبادت، اس کو بہرحال اس میں خلل پیدا کرنا ہے جو اس کے لیے درست اور مناسب نہیں ہے۔ یہ بڑے ہی اختصار کے ساتھ اور سرسری طور پر اعتکاف کے سلسلے میں چند باتیں تھیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعتکاف کی عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے پاس ایسے حالات ہوں، میسر ہوں اور وہ ایسا کر سکتے ہیں، انہیں چاہیے کہ بلا شبہ یہ کام کریں۔ اور خاص طور پر یہ جو اعتکاف کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عبادت کا تحفہ ملا ہے، یہ میرے بھائیوں تربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، تربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، دین سے لگاؤ کا، اللہ کی کتاب سے لگاؤ کا، نوافل سے لگاؤ کا، تسبیحات اور اذکار سے دلچسپی پیدا کرنے کا ایک بہترین راستہ ہے، اللہ سے مناجات کا بہترین موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے ہی وابستہ ہو جانے کا
ایک بہترین 10 دن کا موسم ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے بھی اس طرح کے حالات میسر ہوں اسے اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔